معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت ہاں کہہ رہے ہیں معرفت کی مجھے سمجھ نہیں، معرفت کیا ہے؟ الشریعت کالسفینۃ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر۔ واہ، شریعت مطہرہ کشتی کی طرح ہے اور طریقت دریا کی طرح ہے اور حقیقت صدف کی طرح ہے جو دریا کے تحت میں ہوتی ہے، واہ واہ واہ، اور جو معرفت ہے وہ اس موتی کی طرح ہے، یعنی شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر طریقت کے دریا میں اترنا ہوگا، پھر وہاں سے غواصی ہوگی بحر حقیقت میں یا بحر عشق و محبت میں، تاکہ وہ حقیقت کی صدف حاصل ہو جائے۔ پھر شریعت کی کشتی میں آ کر اس صدف کو جب کھولا جائے گا تو اس میں در معرفت یعنی ذات پاک محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کا عرفان حاصل ہوگا، سبحان اللہ، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میں چاہتا تو تھا جی ارشاد، کہ مصنوعی شریف کا خلاصہ بیان کرتا، کر دیں وہ صرافت ذاتی بیان کرتا اور صرافت صفاتی یا تعیناتی بیان کرتا، لیکن میں بھی ایک قصہ، کیونکہ آپ ابو المثال ہے مولانا روم صاحب، ایک میں قصہ بیان کر کے ختم کر دوں جی گا، ارشاد، وقت بہت تھوڑا ہے۔ ارشاد، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہستی تھی صاحب معرفت، جس کے پاس اسرار و انوارات اور تجلیات کے موتی تھے بے مثل۔ ٹھیک، چنانچہ وہ سفر پہ روانہ ہوا، ایک راہزن کو پتا چلا کہ اس کے پاس معرفت کے موتی ہیں۔ رات کو جب یہ میں اس کو اچک لوں گا، مختصر ہے کہ پہلی رات وہ تو سو گئے، کیونکہ نوم العالم عبادت و نفسہ تسمیع، عالم اور عارف کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک، اور اس کا ہر سانس تسمیح ہے، کسی کا خیال ہو یا نہ ہو یہ تو ذکر ہو ہی رہا ہے۔ سبحان اللہ، باہر کا پہلی رات وہ اس نے اس کی جیبوں کو پھرولا، زہد و تقویٰ کو اپنایا، صفا مرمہ کچھ نہیں پہ ملا، دوڑا، مختصر ہے کہ وہ موتیوں کی ڈبی نہ ملی۔ دوسری رات بھی یہی سفر کا عالم رہا۔ تیسری رات جب منزل پہ پہنچے، راہزن بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں جہاں جس راستے پہ عارف کامل چلتے ہیں، لیکن ان کی نیت اور ہوتی ہے۔ صبح کو اس عارف صاحب معرفت نے اس ڈبی کو کھولا اور موتیوں کو گننے لگ گیا۔ راہزن سے نہ کہا گیا، اس نے سچی بات کی کہ مہربانی کر کے مجھے یہ فرما دیں یہ ہے کہاں، یہ رکھا کہاں ہے؟ رکھتے آپ کہاں تھے؟ میں تو تلاش لیتا تھا، میں ساری رات تلاش کرتا، ہاں، ساری رات بیدار رہتا، تہجد پڑھتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ مجھے یہ مہربانی کر کے فرما دے کہ وہ موتیوں کی معرفت کی، حقائق کی، معارف کی، اسرارات اور خدا تعالیٰ کی ذات کے قرب کی جو موتی ہے وہ آپ رکھتے کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تجھے واضح کر کے بتاتا ہوں، میں سنبھال کر وہ موتیوں کی بتی تیرے دل میں، ڈبی تیرے دل میں رکھ دیتا تھا، تو ساری رات مجھے ٹٹولتا رہتا تھا، اپنے اندر ہی ذات کی طرف۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بچے بیڑے کی دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہوں، بچے بیڑے بچے جیڑے بچے بند مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، جو دلدا ہے محرم باہو سو جو رب سیانے ہوں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دل پیے کامل کا مکھڑا ہے، پیے کامل کا چہرہ ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں شیخ کامل قبلہ کی طرح ہے۔ دور خواہ کتنا ہی کوئی ہو، تصور کر لے قبلے کا، خواہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، اگر قبلہ کی طرف منہ کر لے تو اس کو وہی بھی فیض مل جاتا ہے۔ یعنی شیخ کامل کا تصور ہی کرے۔ اور شیخ کامل کون ہے؟ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں ما رمیتا اذ رمیتا مددست دیدنے او دیدنے خالق دست۔ اللہ نے فرمایا مارا بیٹھا، یہ مستحقات آپ نے نہیں پھینکی، پہلے نفی ہے، اذ رمیتا جو مستحقات آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما
یہ تو اللہ نے بھیجی ہے، بلکہ صحابہ کرام کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اصحاب بدر تھے کامیاب ہو کر آئے، اللہ نے فرمایا لا تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، ہم نے ان کا آپ لوگوں کو قتل نہیں کیا لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ واہ یعنی واہ جی، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔